فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں غلط نہیں بلکہ صحیح سمجھ رہا ہوں۔ یہ میرا رویہ ہی ہے جس سے تم یہ سمجھی کہ میں نے ان پر اعتبار کر لیا ہے۔ خیر، لکی ایک طویل سانس لے کر بولی، تم اب یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی تک کسی نتیجے پر پہنچ ہی نہیں سکا ہوں، اور کسی نتیجے پر پہنچے بغیر میں کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تم کس سلسلے میں الجھن کا شکار ہو مجھے بتاؤ۔ میں نہ تجربے کار ہی صحیح مگر ممکن ہے تمہیں کوئی کارآمد مشورہ دے سکوں۔ جن الجھنوں میں میں گرفتار ہوں تم ان کا کوئی حل پیش نہیں کر سکو گی، پھر بھی آخر بتانے میں حرج ہی کیا ہے؟ لکی نے اصرار کیا۔ یوں بھی باتیں کرنے سے بعض اوقات بہت سی گرہیں کھل جاتی ہیں۔ سب سے بڑی الجھن تو یہ ہے کہ پیٹر اور جیکسن اینڈ کمپنی نے ہم پر یوں آنکھ بند کر کے کیوں اعتبار کر لیا۔ انہوں نے آنکھ بند کر کے تو اعتبار نہیں کیا، انہیں ایک گمنام فون موصول ہوا، مگر انہوں نے اس پر یقین کرنے سے قبل اپنے طور پر تمہاری صلاحیتوں کا امتحان لیا، جس سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ فون پر ملی ہوئی اطلاع غلط نہیں تھی۔ اس معاملے میں تو الجھنا ہی فضول ہے کہ وہ فون کال کس نے کی تھی۔ اس پر تو ہم سے زیادہ جیکسن اور پیٹر کو غور کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ تشویش پیٹر کو ہونی چاہیے کہ اس کی اولیو ہاورڈ سے دشمنی کا علم کسی اور کو کیسے ہو گیا۔ ضروری تو نہیں کہ یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہو، ممکن ہے اس بات سے بہت سے لوگ واقف ہوں کہ ڈیڈی سے اس کی دشمنی ہے۔ یہ بات مان لی جائے تو انہیں اور زیادہ تشویش ہونی چاہیے تھی۔ اس بات سے ان کا کوئی دشمن یا کاروباری حریف بھی تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لکی نے سر ہلایا، مگر یہ امکان ہے کہ انہوں نے اس پہلو پر غور نہ کیا ہو۔ اگر انہوں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تو میں انہیں دودھ پیتا بچہ قرار دوں گا، مگر مشکل یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے خود اتنا بڑا کاروبار نہ تو کر سکتے ہیں اور نہ ہی سنبھال سکتے ہیں۔ لکی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تم اس قدر اعتراضات کر رہے ہو، خود ہی بتاؤ کہ ان کے اس رویے کا تم کیا تجزیہ کرو گے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہم پر اعتماد نہیں کیا ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ لکی حیران ہو کر بولی۔ بے اعتباری کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ انہوں نے $10,000 یوں ہی تمہارے حوالے کر دیے، اعلیٰ درجے کی رہائش کا بندوبست کر دیا، ہم پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی گئی اور نہ ہی ہماری نگرانی کی جا رہی ہے۔ جس طرح میں نے اپنے رویے سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، اسی طرح انہوں نے بھی ظاہر نہیں کیا۔ اگر ان کی طرف سے عدم اطمینان کا ذرا برابر بھی اظہار ہو جائے تو ہم محتاط ہو جائیں گے۔ محتاط ہو جائیں تو کوئی غلطی نہیں کریں اور وہ کبھی ہماری اصلیت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لکی حیرت سے بولی۔ تم نے ان سے کون سا جھوٹ بولا ہے جو محتاط یا غیر محتاط رہنے کا سوال پیدا ہو؟ میں اس مفروضے کے تحت گفتگو کر رہا ہوں کہ انہیں کسی سازش کا شبہ ہو، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ او ہاں ٹھیک ہے، لکی گڑبڑا گئی، مگر اس طرح بھی تو انہیں ہماری اصلیت کے بارے میں تو کبھی نہیں معلوم ہو سکے گا۔ بہت سے ذرائع ہیں، مثلاً انہوں نے ہماری خفیہ نگرانی کا بندوبست کر رکھا ہو۔ اگر ہم باہر نکل کر کسی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا تعاقب کر کے وہ اس بات کا سراغ لگا لیں کہ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس قسم کا کام کرنے والا کوئی شخص اتنی بڑی حماقت نہیں کر سکتا۔ میں نے تو مثال کے طور پر ایک بات کہی تھی، تم کیا سمجھتی ہو؟ یہ ملازمین بھی تو انہی کے آدمی ہیں۔ ہماری طرف سے کوئی بھی مشکوک بات ہو، اس کی رپورٹ فوراً اوپر تک پہنچ جائے گی۔ یہ بھی بہت کمزور بات ہے، لکی نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر ہم کوئی منجے ہوئے ایجنٹ ہیں تو کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جو ملازموں کے علم میں آ جائے۔ کسی حد تک میں تم سے متفق ہوں، لیکن بات یہیں پر تو ختم نہیں ہو جاتی۔ یہاں ایسا کوئی آلہ بھی تو پوشیدہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہماری گفتگو کہیں اور سنی جا سکے۔ نہیں ہے، لکی روانی میں کہہ گئی، اور میرے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ جوک میں یہ جملہ ادا کر کے اس نے خود کو بے نقاب کر دیا تھا۔ اگر وہ کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہ کرتی، لیکن میرے اندازے کے مطابق اس نے جاسوسی کی تربیت حاصل کر لی تھی، جس کی تصدیق اس کی اس بات سے ہو گئی جو بے اختیاری میں اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ یقیناً اس نے کمرے کی اچھی طرح سے تلاشی لے لی تھی۔ یہ کام میں بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے نہیں کیا، اس لیے کہ میرے دل میں چور نہیں تھا۔ اگر اس قسم کا کوئی آلہ وہاں پوشیدہ ہوتا
تو میری صحت پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا تھا۔ لکی بوکھلا گئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر بات بنانے کی کوشش کرتی تو اس کی پوزیشن اور خراب ہو جاتی۔ بات بنانے کے لیے اسے کوئی احمقانہ یا بچکانہ جواز پیش کرنا پڑتا، اور اس بات کا اسے بھی اندازہ تھا کہ مجھ جیسا مجا ہوا شخص آسانی سے نہیں بہل سکتا۔ میں چاہتا تو لکی کو گرفت میں لے سکتا تھا، مگر اس پر یہ ظاہر کرنا کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہو گیا ہوں میری مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے میں نے اس کے جملے پر خود ہی پردہ ڈالنے کا فیصلہ کیا اور اپنی مسکراہٹ کو ایک زوردار کہکہے میں تبدیل کر دیا۔ ہو نا آخر اولیو ہاورڈ کی بیٹی، میں نے کہا، جاسوسی کے جراثیم تو تمہارے خون میں شامل ہوں گے۔ میری بات سن کر لکی کے چہرے پر گہرے اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ مجھے ان لوگوں کا رویہ کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ تلاشی لے لی جائے۔ لیکن تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہاں جاسوسی کا کوئی آلہ موجود نہیں ہے؟ میں نے پرتفکر انداز میں کہا۔ میں نے بڑی باریک بینی سے تلاشی لی ہے، لکی نے کہا، مگر اس کے چہرے پر دوبارہ گھبراہٹ کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا مطلب ہے امریکہ نے اس قدر ترقی کر لی ہے، ممکن ہے کوئی جدید آلہ اس قسم کا ہو جسے تم پہچان نہ سکی ہو۔ مجھے یہاں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ملی جس پر ایسے کسی قسم کے آلے کا شبہ بھی کیا جا سکے۔ لکی نے سنبھالا لے کر کہا، میں نے ڈیڈی کے پاس ایسے بہت سے آلات دیکھے ہیں اور مجھے ان کی پہچان بھی ہے۔ میں نے یوں سر ہلایا جیسے لکی کے اس اقدام سے بے حد مطمئن ہوا ہوں۔ میری وجہ سے تمہیں بہت زحمت ہو رہی ہے، کبھی موقع ملا تو تمہارے احسانوں کا بدلہ چکانے کی کوشش کروں گا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ انتہائی برا ماننے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی۔ دوست کے لیے کچھ کیا جائے تو کیا وہ احسان ہوتا ہے؟ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میں نے کہا، اور اس نے یوں اطمینان کی گہری سانس لی جیسے اس کے سر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ معلوم نہیں یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، اس نے کہا۔ تم جیسے تجربے کار آدمی کو مشورہ دینا عجیب سا لگتا ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے رویے میں بہت بے پرواہی ہے۔ اسی بے پرواہی میں تو عمر گزری ہے۔ جب تک کوئی خطرہ نہ محسوس ہو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تمہیں اس بات پر بھی تشویش نہیں ہے کہ آخر وہ ہم پر اتنے مہربان کیوں ہو گئے ہیں؟ کیوں نہ ہوں؟ میں مسکرایا، جبکہ پیٹر مجھے صاف صاف بتا چکا ہے کہ وہ مجھے تمہارے ڈیڈی کے خلاف استعمال کرنے کا خواہاں ہے۔ اوہ ہاں، تم نے اس سلسلے میں کیا سوچا؟ ممکن ہے اس بارے میں وہ دوبارہ تم سے پوچھے۔ ایک بار تو میں اسے تمہارے سامنے ہی جواب دے چکا ہوں، دوبارہ کے لیے تم مجھے بتا دو کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ لکی نے جواب دینے میں خاصے تامل کا مظاہرہ کیا۔ دیکھو علی، بات یہ ہے کہ وہ کچھ بھی صحیح مگر ہیں تو میرے ڈیڈی۔ تم خود بتاؤ کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کا کیسے برا چاہ سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اور تمہاری خواہش کے احترام میں اسے صاف منع بھی کر دوں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن وہ شدید غلط فہمی کا شکار تھی۔ میرے پیش نظر بھی کچھ مصلحتیں تھیں، کچھ مجبوریاں تھیں جنہوں نے مجھے حالات سے سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ معلوم نہیں میں کیسے پراسرار حالات میں پھنس گیا تھا۔ بہت سی الجھنیں تھیں جن کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تہذیب اور بڈ کا معاملہ میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ وہ دونوں ہی تجربہ کار تھے، ان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی بہت تھا کہ وہ اولیو ہاورڈ کی قید میں نہیں تھے۔ ایک الجھن یہ تھی کہ اولیو ہاورڈ نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا۔ مجھ سے جان چھڑانے کا اس سے بہتر موقع اسے نہیں مل سکتا تھا۔ میں پوری طرح اس کے قبضے میں تھا اور بے ہوش تھا، مگر اس نے مجھے زندہ رکھا، جبکہ اس سے قبل وہ مجھ پر جان لیوا حملے کر چکا تھا۔ اگر میری قسمت اچھی نہ ہوتی تو کب کا اس کے ہاتھوں مارا جا چکا ہوتا، لیکن اس بار تو خود ہی اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ یقیناً وہ کسی بڑے چکر میں تھا اور مجھے توقع تھی کہ جلد یا بدیر میں اس کے مقصد سے واقف ہو جاؤں گا۔ نہ ہوا تو بھی میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ سب سے بڑی الجھن جس کے رفع ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا یہ تھی کہ یہاں کون شخص ہے جو مجھ سے واقف ہے۔ نہ صرف واقف ہے بلکہ اس نے نائٹ کلب میں میری موجودگی سے پیٹر کو گمنام فون کال کے ذریعے آگاہ بھی کر دیا تھا۔ مجھے کچھ یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ یہ بھی کہیں اولیو ہاورڈ کی ہی چال نہ ہو۔ ممکن ہے اس نے لکی کو بھی اپنے اس منصوبے سے بے خبر رکھا ہو تاکہ میرے گرد اس کے آدمیوں کا جال بچھ جائے۔ وہ دن بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گیا۔ میں نے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارا۔ لکی مستقل طور پر میرے سر پر سوار رہی اور میں اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرتا رہا۔ وہ میری محسنہ جو تھی۔ شام کے وقت جیکسن آ گیا اور اس نے خبر سنائی کہ پیٹر مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے میری فرمائش کے مطابق بلایا ہے۔
لکی بھی ساتھ چلنے کی خواہاں تھی، مگر جیکسن نے اسے منع کر دیا اور مجھے اپنے ساتھ ایک کار میں لے کر جس جگہ پہنچا پیٹر کی رہائش گاہ ہی ہو سکتی تھی۔ اپنے عالی شان بنگلے کے نہایت قیمتی سامان آرائش سے مزین ڈرائنگ روم میں اس نے مجھے خوش آمدید کہا۔ جیکسن کو غالباً اس نے پہلے ہی سے ہدایت کر رکھی ہوگی، اسی لیے وہ کسی جانب کھسک گیا تھا۔ تم نے مجھے سخت تجسس میں مبتلا کر دیا ہے مسٹر ایلن، اس نے کہا۔ آج تمام دن میں یہی سوچتا رہا کہ تم آخر تنہائی میں مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو۔ میں نے تم سے تنہائی میں ملاقات کی خواہش ضرور کی تھی، مگر اب میں سوچ رہا ہوں کہ تم سے وہ بات کروں یا نہ کروں۔ تم پورے اعتماد سے مجھ سے ہر بات کر سکتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری کہی ہوئی ہر بات میری ذات تک ہی محدود رہے گی۔ کل تم مجھ سے اولیو ہاورڈ کے خلاف بات کر رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ جو لڑکی ہے وہ کون ہے؟ تمہیں نے تو بتایا تھا کہ اس کا نام لوسی ہے اور ممکن ہے مستقبل میں تم دونوں کسی رشتے میں بن جاؤ۔ نہ تو اس کا نام لوسی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی امکان ہے کہ ہماری شادی ہو۔ تم مجھے الجھن میں مبتلا کر رہے ہو مسٹر ایلن، پیٹر نے کہا۔ اگر اس کا نام لوسی نہیں تو پھر کیا ہے؟ میں تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا، مگر اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اس قدر الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بھی بات ہے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ دراصل میں بہت خطرناک حالات میں گرا ہوا ہوں۔ میرے لیے اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ کیا تمہیں مجھ پر بھی یقین نہیں ہے؟ میں نے تمہیں غیر مشروط طور پر تحفظ فراہم کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر تم کسی قسم کا خطرہ محسوس کر رہے ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ میرا خیال ہے مجھے بتا ہی دینا چاہیے۔ لوسی دراصل اولیو ہاورڈ کی بیٹی ہے اور اس کا نام لکی ہاورڈ ہے۔ مجھے توقع تھی کہ میری بات سن کر وہ چونکے گا، مگر اس کے رد عمل نے مجھے حیران کر دیا۔ پہلے کسی پرسکون انداز میں بیٹھا تھا، بلکہ اب تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نظر آنے لگی تھی۔ اور خود تم کون ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے انداز میں ذرا بھی جارحیت نہیں تھی، مگر میری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ یہ نہیں بتا سکوں گا، میں نے کہا۔ اس کے باوجود تم نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا؟ تم بہت زیادہ شکی فطرت کے مالک معلوم ہوتے ہو۔ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ میں کسی پر بھی اعتبار نہ کروں، کیونکہ واسطہ اولیو ہاورڈ جیسے چالاک شخص سے ہے۔ تم میری طرف سے بھی مطمئن نہیں ہو اور تمہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں تمہیں مطمئن کروں گا۔ میرے ساتھ آؤ، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک میز پر ٹیپ ریکارڈر رکھا نظر آ رہا تھا۔ جس طریقے سے تم مجھ تک پہنچے اس پر کوئی ذی ہوش اعتبار نہیں کر سکتا۔ مجھے شبہ تھا کہ کوئی حریف اس طرح مجھ پر جال ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ وہ کون شخص ہو سکتا ہے جس نے اتنا بچکانہ طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ میرے پاس تمہاری اصلیت معلوم کرنے کی یہی صورت رہ گئی تھی کہ بظاہر تم پر اعتماد کر لوں اور کسی طرح یہ معلوم کروں تم دراصل کون ہو۔ اس مقصد کے تحت میں نے تمہیں رہائش فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ برا نہ ماننا، اس لیے کہ میرے لیے یہ ضروری تھا۔ تمہاری اصلیت معلوم کیے بغیر میں کوئی یقینی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ مجھے لکی ہاورڈ کے بارے میں سن کر حیرت کیوں نہیں ہوئی۔ میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس نے میز کی دراز سے ایک کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈر میں لگائی اور ٹیپ ریکارڈر چلا دیا۔ ٹیپ ریکارڈر سے ابھرنے والی آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ وہ لکی ہاورڈ اور اولیو ہاورڈ کی آوازیں تھیں۔ آوازوں سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ یہ ریکارڈنگ فون کے ذریعے کی گئی ہے۔ میں لکی بول رہی ہوں ڈیڈی، آپ میری آواز تو پہچان گئے ہوں گے۔ تم کہاں سے بات کر رہی ہو؟ اولیو ہاورڈ کی آواز آئی، جس کے جواب میں لکی نے ساری تفصیلات اس کے گوش گزار کر دی۔ تمہیں اس جگہ سے فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اولیو ہاورڈ نے اسے سرزنش کی۔ فون ٹیپ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہے ڈیڈی۔ ان لوگوں نے ہم پر پوری طرح اعتماد کر لیا ہے۔ انتہائی احمق ہو۔ آئندہ اگر فون کرنا ہو تو کسی پبلک بوتھ سے فون کرنا، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ پھر سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر پیٹر کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا کر کہنے لگا، یہ وجہ ہے کہ میں لکی کے بارے میں سن کر چونکا نہیں تھا۔ اب میں تمہاری طرف سے مطمئن ہوں۔ میں نے کہا، اگر تم نے مجھے ٹیپ نہ سنوایا ہوتا تو میں مشکوک ہی رہتا، لیکن اگر تم مجھے لکی کے بارے میں نہ بتاتے تب بھی مجھے یہ تو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ تم کوئی غلط آدمی نہیں ہو۔ وہ کال میرے لیے بہت بڑی الجھن بن گئی ہے۔ آخر کون ایسا شخص ہے جو میری یہاں موجودگی سے واقف ہے؟ بیکار باتوں میں سر کھپانے سے فائدہ، پیٹر بولا۔ یہ بتاؤ کہ دشمن کی بیٹی سے تمہاری دوستی کو کیا معنی پہناؤں؟ یہ بھی اولیو ہاورڈ کی سازش ہے۔ اس کے ایما پر لکی نے میرا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھے اپنے باپ کی قید سے فرار کرانے کا ڈرامہ رچایا ہے۔
جب تمہارے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ سازش ہے تو تم اسے چھوڑ کر فرار کیوں نہیں ہو جاتے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اولیو ہاورڈ آخر چاہتا کیا ہے، اور میں یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے یہ بات معلوم کر بھی لی تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہونے سے تو رہا، ممکن ہے ہو ہی جائے، لیکن میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اس سازشی شخص سے اب چھٹکارا حاصل کر ہی لینا چاہیے۔ بہت نیک خیال ہے۔ پیٹر نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا۔ اس نیک کام میں تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا۔ ہم واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ فون کال بھی اولیو ہاورڈ ہی کی حرکت ہے، لیکن اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ وہ کچھ اور ہی معاملہ ہے، اس لیے اب مجھے تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم کوئی منصوبہ بناؤ۔ منصوبے پر تمہاری نگرانی میں عمل ہوگا۔ جتنے آدمیوں کی اور جس چیز کی ضرورت ہوگی میں مہیا کروں گا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ اولیو ہاورڈ سے نمٹنا آسان نہیں تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت تھی۔ کئی بار وہ میری زد میں آ چکا تھا اور میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر اب جب کہ میں نے اس کے ساتھ آخری مارکہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو مجھے اس حد تک پہنچنا بہت دشوار معلوم ہونے لگا تھا۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ اس عمارت کی نگرانی شروع کرا دو جہاں اولیو ہاورڈ موجود ہے، میں نے کہا۔ اس طرح ہم کم از کم اس کی نقل و حرکت سے تو باخبر رہ سکیں گے۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ کہاں ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے کہا، لیکن اسی وقت فون کی گھنٹی بجی اور پیٹر نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ ہاں، پیٹر ہی بات کر رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ نہیں، آواز سے میں تمہیں نہیں پہچان پایا۔ اوہ، اس نے کہا اور ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے بولا، وہی شخص ہے جس نے تمہارے بارے میں مجھے اطلاع دی تھی، اسے باتوں میں لگاؤ، میں نے بے تابی سے کہا، اور پیٹر نے ماؤتھ پیس پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری فراہم کردہ معلومات ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی، مگر تم ہو کون؟ نہیں بتانا چاہتے تو خیر مت بتاؤ۔ میں نے اچانک ہی آگے بڑھ کر ریسیور پیٹر کے ہاتھ سے لیا اور اپنے کان سے لگا لیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس وقت تمہارے پاس ہی موجود ہے، دوسری طرف سے کہا جا رہا تھا۔ اس آواز نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ اسے ہر قسم کی سہولت بہم پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے تم پر جو احسان کیا ہے اس کی یہی قیمت ہے۔ تم کہاں سے بول رہے ہو بڈ؟ میں نے اپنی آواز نرم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کون چیف؟ دوسری طرف سے بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ پیٹر بڑا مردود ہے۔ بڈ نے اس پر احسان کیا اور اس نے بڈ کا بانڈا پھوڑ دیا۔ بانڈا پھوڑ دیا کہ بچے، میں نے دانت پیس کر کہا، بونڈی حرکتیں مت کرو۔ میں نے تم سے پوچھا تھا تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ پبلک بوتھ سے بات کر رہا ہوں چیف۔ بڈ کی مردہ سی آواز آئی۔ تم جہاں بھی ہو فوراً میرے پاس پہنچو۔ تمہارے پاس کس جگہ چیف؟ کیا پیٹر کے بنگلے پر؟ اور نہیں تو کیا جہنم میں؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وقت ضائع کیے بغیر مجھ سے ملو، وہاں آنا خطرناک ہو سکتا ہے چیف۔ اولیو ہاورڈ یا ہاروت رابیل کے آدمی بنگلے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ نگرانی کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ کیا تم میک اپ میں نہیں ہو؟ میک اپ میں تو ہوں چیف، لیکن اس کے باوجود محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ تم سے دور رہ کر بکواس مت کرو۔ میں غرایا، یہ سب باتیں میں بھی سمجھ سکتا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ کون تھا؟ پیٹر نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ میرا ایک دوست ہے بڈ، بڑا کارآمد آدمی ہے، میں نے اسے یہاں بلایا ہے۔ اپنے ملازمین کو ہدایت کر دو کہ وہ آئے تو اسے سیدھا یہاں لایا جائے۔ پیٹر نے میرے کہنے کے مطابق ملازمین کو ہدایت کر دی، پھر مجھ سے بولا، لیکن اسے تمہارے بارے میں گمنام فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ احمق آدمی ہے، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ معلوم نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ حرکت کی ہوگی، اب اس کے آنے پر ہی پتا چلے گا۔ بہرحال اس وقت اس کا فون آ جانے سے تمہاری ایک بڑی الجھن تو رفع ہو گئی۔ ہاں، یہ بات تو ہے، مگر اس پر حیرت ہے کہ اسے میرے بارے میں کس طرح علم ہوا، اور مجھے اس پر حیرت ہے کہ میری اور اولیو ہاورڈ کی دشمنی کا اسے کیسے پتا چل گیا۔ پیٹر نے ہنس کر کہا۔ میں نے کہا نا، وہ بڑے کام کا آدمی ہے، مگر کبھی کبھار ہل بھی جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بڈ ایک ملازم کی رہنمائی میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ میک اپ میں تھا، مگر قد کی وجہ سے میں نے اسے پہچان لیا۔ ملازم اسے چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے اسے گورتے ہوئے کہا، یہ کیا حرکت تھی؟ ملتے ہی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ بڈ نے منہ بگاڑ کر کہا، کم از کم بیٹھنے کو تو کہہ دیا ہوتا۔ وہ کسی کے کہے بغیر ہی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ گمنام فون کال کے ذریعے پیٹر کو نائٹ کلب میں میری موجودگی کی اطلاع دینے والے تم ہی تھے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ بڈ کے علاوہ اور کون ایسا کارنامہ کر سکتا ہے؟ اس نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، اور میں دانت پیس کر رہ گیا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ جناب اسے کس بنیاد پر کارنامہ قرار دے رہے ہیں؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تم پریشان تھے چیف، اس لیے میں نے مسٹر پیٹر کو تمہارے بارے میں اطلاع دے دی۔
مجھے یقین تھا کہ وہ تمہیں سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ تو فراہم کر ہی دیں گے۔ کیوں مسٹر پیٹر، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، پیٹر نے اہم کانہ انداز میں کہا، پھر سنبھل کر بولا، مگر تمہیں میرے بارے میں کس طرح علم ہوا؟ یہ بزنس سیکرٹ ہے مسٹر پیٹر، بڈ اکڑ کر بولا۔ یہ بات اگر بتا دی تو پھر بڈ کو کون پوچھے گا؟ میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں براہ راست مجھ سے ملنے میں کیا قباحت تھی؟ میں نے سوال کیا۔ تمہارے ساتھ وہ آفت کی پرکالا بھی تو تھی، کیا نام ہے اس کا؟ بڈ اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ وہ تمہیں کھا تو نہ جاتی، میں نے بنا کر کہا، اور میرا موڈ دیکھ کر بڑ یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس طرح کہیں اولیو ہاورڈ مجھ پر بھی ہاتھ نہ ڈال دے۔ میڈم تو پہلے ہی اس کی قید میں ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ میں بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ تہذیب اس کی گرفت میں کیسے چلی گئی؟ او تو تمہیں نہیں معلوم؟ بڑ نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تمہیں معلوم ہوگا۔ اس روز جب تم اور ظاہر وہ فارمولے حکومت کے حوالے کرنے گئے تو تمہاری واپسی نہیں ہوئی۔ شام تک تو ہم نے تمہارے واپس نہ آنے کو کوئی خاص اہمیت نہ دی، لیکن اس کے بعد ہم پریشان ہو گئے۔ ہم نے اس محکمے سے رابطہ قائم کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں سے تو تم دوپہر کو ہی چلے گئے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ ہم تمہیں کہاں تلاش کریں۔ میں نے میڈم سے ہوٹل ہی میں رکنے کو کہا اور خود تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ تمام رات میں واشنگٹن کے گلی کوچوں میں، ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں بے مقصد گھومتا پھرا۔ صبح ہوئی تو میں نے ہوٹل کا رخ کیا۔ اتفاق سے جس وقت میں کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہا تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک کار کمپاؤنڈ سے باہر نکل رہی تھی، جس کی عقبی نشست پر میڈم موجود تھی اور ان کے گرد 2 افراد موجود تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ انہیں اغوا کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے فوراً اس کار کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح میں اس جگہ سے واقف ہو گیا جہاں میڈم کو لے جایا گیا تھا۔ میں چونکہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اس لیے وہاں کی نگرانی کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے فوراً ایک پرائیویٹ سراغ رساں ایجنسی کی خدمات حاصل کی اور خود ایک دوسرے ہوٹل میں منتقل ہو گیا۔